السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ہند معاویہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح فهل علی جناح ان آخذ من ماله سرا قال خذی انت وبنوک ما یکفیک بالمعروف، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ قالت ہند ام معاویہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یہ ہند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس لگے گی اور ابو سفیان کی بیوی ہیں، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ ابو سفیان بہت کنجوس آدمی، ابو سفیان بخیل آدمی۔ دیکھیے یہاں پر ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی برائی بیان کر رہی، تو یہ برائی بیان کرنا جائز ہے، یہ غیبت نہیں، کیونکہ قاضی کے سامنے اپنا دکھ اور اپنی مصیبت یا اپنے شوہر کی برائی خامی بیان کر سکتے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ہند کہتی ہیں کہ ابو سفیان کنجوس آدمی، بخیل آدمی، فہل علی جناح ان آخذ من مال السر، تو کیا میں چپکے سے ان کے مال میں سے کچھ لے لوں تو کوئی گناہ ہے؟ یہ سوال کیا، کیا میں چپکے سے یعنی چوری سے ان کے مال میں سے کچھ لے لوں جو میری ضرورت ہے، میرا حق ہے، تو کیا میں ان کے مال سے جو میں چپکے سے لے لوں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے ہمارے اسلاف صحابہ اور صحابیات حرام چیزوں سے کتنا پرہیز کرتے تھے، پہلے لیا نہیں، استعمال نہیں کیا، بلکہ پوچھ رہے ہیں کیا میں اگر لے لوں تو مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ یعنی حلال و حرام کے بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے، شکوک اور شبہات سے بچتے ہوئے علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لینا چاہیے کیا حق ہے، کیا سچ ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز۔ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا میں اپنے شوہر کے مال میں سے چوری کر لوں تو کیا مجھ کو گناہ ملے گا، کوئی حرج ہے؟ آپ نے کہا خذی انتی وبنوکی ما یکفیک بالمعروف، تم اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے معروف طریقے سے اتنا لے سکتی ہو جو تم کو کافی ہو جائے۔ معروف طریقے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی جو تمہاری ضرورت ہے وقت اور جگہ اور حالات کے اعتبار سے، تم اتنا مال اپنے شوہر کے مال سے لے سکتی ہو معروف طریقے سے۔ یا آپ نے کوئی رقم متعین نہیں کی کہ تم 1000 لے لو، 2000 لے لو، 3000، یہ آپ نے رقم نہیں متعین کی، آپ جوامع الکلم استعمال کرتے تھے، آپ کو اللہ نے جوامع الکلم عطا کیا تھا۔ آپ کی بات کی گہرائی کا کیا مقام ہے کہ آپ نے کہا کہ معروف طریقے سے لے لو، یعنی کوئی لمٹ متعین نہیں کی، یعنی تمہاری جتنی ضرورت ہے اس ضرورت بھر تو اپنے اس مال کو لے سکتی ہو، لیکن اس سے زیادہ اگر اسراف ہے، فساد ہے، تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جائز قرار دیا ہے کہ اگر بیوی کو، عورت کو خرچہ نہیں مل رہا ہے، شوہر نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے، شوہر بخیلی کر رہا ہے، خرچ نہیں کر رہا ہے، تو بیوی اپنی ضرورت کے مطابق اپنے اخراجات کے لیے اتنا مال اپنے شوہر کے مال سے چوری کر سکتی، لے سکتی، یہ جائز ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگ شادیاں کر لیتے تھے، ایک سے زائد 10 12 8 بیویاں رکھتے تھے، لیکن بچوں اور بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا بگڑا ہوا سماج تھا، اور اس سے بدتر حالت آج بھی ہم اپنے سماج بادلوں کو دیکھتے ہیں۔
کہ برسوں برس اپنی بیوی سے دور ہیں، بال بچوں کا خیال نہیں، بیوی سے ناراض ہیں، بیوی میکے میں ہے، سالوں سے کوئی نان و نفقہ نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی رابطہ نہیں، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ شوہر کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بال بچوں کی کفالت کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے، یہ اس پر فرض ہے۔ نہیں ادا کرے گا تو اس کے بارے میں قیامت دن پوچھا جائے گا۔ تو اگر شوہر نہیں دیتا ہے تو بیوی کو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے چوری کر لے، چپکے سے لے لے، مگر اتنا ہی جتنی کہ اس کی ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد ہوگا تو پھر یہ گناہ ملے گا۔ اپنے بال بچوں کے لیے جو ضرورت ہو، اس کے جو اخراجات جو ہوں، کھانے پینے پہننے اور دوا علاج کے لیے جو واجبی ضرورت ہے، اتنا مال بیوی اپنے شوہر کے مال سے لے سکتی ہے، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بال بچوں کا اور اپنے گھر والیوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔